میں ذرا حکومت کہہ رہی ہے جواب آپ اکٹھے ہیں نا دونوں الائز ہے نا وہ حکومت کہہ رہی ہے جواب دے دیں حکومت کہہ رہی ہے جواب دے دیں حکومت کا جواب لے لوں نا پھر آپ کے پاس آ رہے تھے حکومت جواب دے رہی ہے کمل چودھری صاحبہ تب بھی آپ انہی کو ٹائم دیتے تھے اب حکومت میں ابھی آپ انہی کو ٹائم دیتے ہیں ایک تو نبیل گبول صاحب نے جو فرمایا لیٹ گئے عمران خان اٹھ گئے اب وہی حال ہے کریں جی کریں آپ کے ساتھ پورے آپ کو ٹائم ملا اب وہ ہماری بہنوں کا انتظار کر رہی ہیں انہیں جی کمل چودھری صاحبہ دیکھیں جی نبیل گبول صاحب نے تو ایک نئی کانسپریسی تھیوری جو پیش کی ہے اس کے حساب سے تو پی ایم ایل این کا سارا نیریٹو زیرو ہو گیا ہے نمبر ون انہوں نے کہا کہ مکمکا کر کے چلے گئے اگر تو ان کی سیاست اتنی پاپولر ہو رہی تھی تو جو اتنے پاپڑ انہوں نے بیلے تھے تو یہ ٹائم ہی نہیں تھا جانے کا پھر تو ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ پی ایم ایل این وہاں پہ ساری بڑی فیمس ہو رہی تھی نمبر ٹو یہ کہ اگر ان کی بیٹی کو دوبارہ لانچ کیا گیا تو وہ اس طرح کا مس گائیڈڈ میزائل ہے جو اپنے چاچو پہ ہی لانچ ہو گئی ہیں پورا پی ایم ایل این کا نیریٹو اس خاتون نے پہلے بھی برباد کیا مزید دوبارہ جب وہ نکلتی ہیں خودکش حملہ ہی کرتی ہیں تیسرا ایک منٹ جی مجھے پتا آپ ساروں کا بھائی چارہ ہے وہی جواب دیں گی لیکن جو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ اگر بلٹ سے یا پتھر جس سے ٹوٹ گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے وہ پتھر دے دے کروڑوں روپے میں اس پہ کلیم ہو جائے گا وہ جو بی ایم ڈبلیو والی یا جو جتنی بم پروف گاڑیاں بنانے والے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے اس فینومینا پہ اور اس ساری بات پہ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کی سٹیٹمنٹس یا جو پنجاب گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس آئی تھنک اس پہ انکوائری بالکل ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا جھول ہے اس سارے کیس سینیریو میں کہ کس طرح یہاں سے گئے اور وہی سپوکس پرسن کمل چودھری صاحبہ میری بات سن لینا میری بات سن لیجئے کہ آپ حکومت پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو شہباز گل صاحب نے بات کی ہے کہ اگر لیبارٹری کے اسٹاف کو ساتھ ملایا گیا ہے تو اس کا ایویڈنس نکالنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی تھیں یا جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی تھی اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اب فردر اس میں جو لیگل ایشوز آ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہ تو اب شاہ خاور جیسے ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو وزیر قانون ہے ان کی اگلی بھی دو سٹیٹمنٹس اگر چلائیں تو انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی ہے کہ ہم اس چیز کو اب سبمٹ کرانے جا رہے ہیں کہ ان کو واپس بلایا جائے کیونکہ یہ وہاں علاج نہیں کرا رہے تھے یہ پری کووڈ سینیریو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پری کووڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا آپ نے ان کی بیل کینسل کر دی بالکل ٹھیک ہے آپ نے پری کووڈ بتایا بالکل ٹھیک ہے جی بیچ میں مریم صاحبہ کا ایشو بنا تھا کہ مریم کو بھی وہاں پہنچایا جائے کیونکہ انہوں نے ہارٹ کا کوئی پروسیجر کرانا تھا اور میں اس آپ کے فورم سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پہلے ہارٹ کے پیشنٹ دیکھیں جو اپنی مرضی سے ہارٹ کا علاج کراتے ہیں ازما نے ابھی ایک صدمہ اٹھایا میں نے بھی یہ صدمہ اٹھایا میرے والد صاحب کو جب ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے نہ ہم سے پوچھا تھا نہ انہوں نے ڈاکٹرز نے ٹائم دیا تھا 2 دفعہ ان کا ہارٹ کا ٹریٹمنٹ جب ہوا ایمرجنسی میں ہوا تیسری دفعہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا یہ 8-6 مہینے یہ اس قسم کی بات ہے یہ دیکھیں نا کچھ تھوڑا سا میڈیکل آپ کو پتا ہوتا ہے گراؤنڈز کا جی ہاں تو یہ پہلے پیشنٹ ہے جو اپنے ہارٹ کی ڈیٹس خود لیتے ہیں میں لائنز پر آرگیو کرنا نہیں چاہتا لیکن ازما بخاری صاحب یو ہیو دی رائٹ ٹو رسپونڈ کچھ سوال انہوں نے اپنے ضرور اٹھائے ہیں آپ کے دیکھیے کیا سوال اٹھائے ہیں مجھے تو پہلے حیرت یہ ہے کہ ایک طرف کنول ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ فادر اور جو بیٹی ہے اور جو ان کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ کیا حالت ہوتی ہے اسی لیے وہ بیٹی جو ہے پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ میرے باپ کے علاج میں پرابلم نہ ہو اور مجھے جو ہے وہ یہ بلیک میلنگ کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے اب ان کو بہت کچھ یاد کرانے کی ضرورت ہے پہلے تو کمل بی بی یہ ذرا ذہن میں رکھ لی اتنی تھوڑی سی آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈاکٹر طاہر شمسی آن ریکارڈ موجود ہے اور ان کے مطابق بھی پلیٹلیٹس کا جو ایشو ہوتا ہے اس میں پیشنٹ بیڈ ریڈن نہیں ہوتا آپ کی اطلاع کے لیے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو ابھی معاون خصوصی صحت ہیں وہ بھی اس میڈیکل بورڈ کے ممبر تھے جن کے عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے معاونت کے لیے میاں صاحب کو چیک کرنے کے لیے بھجوایا جاتا تھا اور ایک منٹ نہ کمل میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کے علاوہ پاکستان کے سارے محکمے نواز شریف صاحب کے ہسپتال کو کارڈن آف کیے کے بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے سانس کتنے بجے لیا وہ اٹھے کتنے بجے برش کتنے بجے کیا نہیں کیا کھانا کیا کھایا یہ سب ریٹن رپورٹس جو ہیں وہ ہر جگہ پر جاری ہوتی تھی اور پھر یاسمین راشد صاحبہ خود ملتی رہی ہیں مطلب ہے کہ لندن جاتے کمل ایسے نہ کیا کرو آپ ڈراپ نہ ہو آپ کی بات میں نے اتنی تلخ باتیں آپ کی حوصلے سے سن لی تھی نا تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی پیدا کرو یاسمین راشد صاحبہ خود ملتی رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کو جا کے اندر جس دن ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا اندر جا کر مل کے آئیں آ کر باہر میڈیکل بات کی اور کہا کہ ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا بتایا کہ مائنر تھا شکر ہے کہ جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو تو کلثوم نواز بھی بیمار نہیں لگتی تھی یاد ہے نا آپ کو بیمار نہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کمل خدا کے واسطے تم نے تو خود یہ بھگتا ہے
نعیم الحق صاحب نے بہت کچھ کیا تھا کلثوم بی بی کے اوپر اور اللہ معافی دے ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اس لیے بس کر دیں، صحت کے اوپر سیاست چھوڑ دیں۔ ایک منٹ اور ایک بات، یہ وفاقی وزراء جو ہے نا اپنے، مجھے تو چھوڑو، میں تو خیر بہت ہی ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، ناچیز سا بندہ ہوں خدا تعالیٰ کا، اپنے وفاقی وزراء ذرا پتہ کرو، شیخ رشید، سرور غلام سرور، آپ کے بریگیڈیئر اعجاز صاحب، ان سے پوچھئے نواز شریف کو کس چیز کی سزا ملی ہے، انہیں پوچھے کہ نواز شریف اگر بات مان لیتے تو آج الیکشن ان کا ہوتا، وزیر اعظم ہوتے، انہوں نے کہا شیخ رشید نے بھی کئی دفعہ کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلے پروگرام میں بھی تم نے کہا تھا اب آئندہ نہ کہنا، اپنی بات کا خود مذاق بنا رہی ہو۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پتھر سے یہ کریک نہیں آ سکتا بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کو، یہ ہمارا سٹانس ہے، ہمارا سٹانس ہے کہ ان کو گولی لگی ہے۔ بم پروف واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ پتھر کون سا ہے جس سے، جو پتھر ہم لے کے آئے تھے، جو آج تک آپ نے گاڑی نہیں پکڑی، وہ پتھر جو 500 کلو کا تھا جس نے ایک بم پروف گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، یہ ہمارا اپنی گاڑی فورنزک کے لیے دے دیجئے، بار بار بات مت مریم صاحبہ سے کہیے فورنزک کے لیے دے دیں۔ اچھا وہ فورنزک کے لیے گاڑی بالکل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑی تھی، ایک کالے رنگ کا وہ ہائیلکس گاڑی تھی جس میں سے پتھر باقی طور پر نکالے گئے اور آپ کے کارکن ہی نکال رہے تھے۔ وہ پہلے وہ دیکھ جو فوٹیج بنوائی گئی نا فرمائشی طور پر، ایک منیب صاحب وہ آگے یہ تکمل آپ ازما سے کہیے کہ فورنزک آڈٹ کرائیں، گاڑی کا فورنزک کرائیے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ پتھروں والی گاڑی آپ کیا کہتے ہیں پلانٹ کی جاری سن لیجئے، یہی تو بات ہے۔ وہ جو گاڑی سے وہ 6000 میں نبیل بھائی آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی، ابھی آپ نے بہت کچھ بتانا ہے ہمیں۔ 6000 نمبر والی گاڑی ہے سلور، جس کے اندر وہ فائلیں بھی پڑی تھی، ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں چچر صاحب، وہ خود گاڑی لے کے چلے گئے ہیں کل ایس پی کے دفتر میں، انہوں نے کہا، اور اس کے اندر صدقے کا گوشت پڑا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈالا یہ دکھا رہے ہیں نا، جس کا نمبر پلیٹ آج تک نظر نہیں آئی، ایک کھلے ڈالے کے اوپر آپ 4-5 آپ نے لفافے رکھ کے ہم نے تصویر بنا لی، مجھے کیا پتا اس سے بندہ نکال رہا ہے، اس سے بندہ نکال رہا ہے، اس کے دروازے کھول کے بندہ نکال، آپ نے وہ فوٹیج دیکھیں، مجھے پتھراؤ جو ہوا، وہ پتھر نکل رہے ہیں اس کے اندر سے۔ اچھا چلے ایک منٹ، یہ آرگومنٹ کہیں اور چلا جائے گا ہمارا، ایک بریک شامل کر لیتے ہیں۔ میں نبیل کبول صاحب کے پاس آتا ہوں، ایک بہت اہم معاملہ ہے، نبیل کبول صاحب بتائیں گے کہ عاصم زرداری صاحب نے یہ باتیں کی ہیں نہیں کی ہیں، اور اگر کی ہیں تو اس کا مطلب ہے اپوزیشن کٹھی تو کوئی نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، میں ساتھ